السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہم ہر سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قربانی کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ آنے سے پہلے کئی مسائل سنتے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قربانی کا اصل مطلب کیا ہے۔ بڑے بڑے جانور تو ہم خرید لیتے ہیں، اس کو شو آف بھی کرتے ہیں، تصویریں ویڈیوز لے کر سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں، لوگ اس کے نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کو لے کے گلیوں بازاروں میں بھی پھرا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے کا لیا، کہاں سے لیا۔ اور عید کے موقع پر اتنا مہنگا جانور لے کر ہم اس کو قربان بھی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھی سے اچھی قربانی لی جائے، لیکن مقصد ہمارا قربانی کرنا نہیں ہے، جانور ذبح کرنا اصل مقصد نہیں ہے۔ جانور ذبح تو ہم سارا سال کرتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں۔ جو یہ قصائی ہیں وہ سارا سال جانور ذبح کرتے ہیں، آپ کو گوشت کھلاتے ہیں۔ مقصد جانور ذبح کرنا نہیں ہے، مقصد ہے اپنے نفس کو ذبح کرنا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ اپنے خواب کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور وہ ایک ہی ایک بیٹا، اور وہ بیٹا بھی وہ جس کو مانگ کے لیا، اور بیٹا بھی وہ جو کہ بڑھاپے کی عمر میں ہوا۔ تو ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قربان کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کسی نے ایسا کوئی عمل کیا، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا کر سکتا۔ تو لیکن یہ کہا کیوں گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کیوں گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اب دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا، انہوں نے وہ عمل کیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم دونوں راضی ہیں علیہم السلام، اور جب حضرت ابراہیم چھری چلانے لگتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ان کے لیے ایک عظیم قربانی بھیج دی۔ اب یہ عظیم قربانی سے کیا مراد ہے؟ مینڈا، بکری وغیرہ یہ تو یہاں پہ بھی عام موجود ہیں، یہ وہ تھی جو اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجی تھی، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھیجی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو عظیم قربانی کہا گیا ہے۔ اور یہ عظیم فضیلت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو رتبہ دیا گیا ہو۔ تو مقصد یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمانے کا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اسماعیل جس کی قربانی کی جانے لگی تھی وہ
قربانی ہی ہو، وہ ہمارے نفس بھی اسماعیل ہو سکتا ہے، ہماری خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، ہماری بینک بیلنس بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں قربانی کی ضمن میں آ جاتی ہے، لیکن اصل بات یہی آ جاتی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی ہمارا خون پہنچنا ہے، نہ ہی ہمارا گوشت پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا تقوی دیکھنا ہے کہ قربانی تو خریدی گئی ہے، لیکن اس کو ذبح کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر یہ قربانی ہماری قبول ہے۔ اگر صرف ویسے ہی ذبح کیا جا رہا ہے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو بھی یہ قربانی کرتے رہو، وہ تو ذرا سال کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے بدلے مینڈا نہ آتا تو آج ہر ایک کو اپنی اولاد ذبح کرنی پڑتی، کیونکہ اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمانے سورۃ الصافات میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اگلے لوگوں کے لیے اس کو ترک کر دیا، قیامت تک جتنے لوگ آنے لگے ہیں ان کے لیے اس عمل کو، اس طریقہ کار کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا نسلوں کے لیے۔ تو ورنہ کوئی کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، تو کیوں دیا ہے، اور ہم نے قربانی کس طرح کرنی ہے، اس کے متعلق ہمیں سوچ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔